بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گلستان سعدی جیسے کہ آپ پڑھ رہے ہیں باب اول سے، اور باب اول سے یہاں 5ویں حکایت تک آپ پڑھ چکے ہیں۔ 5ویں حکایت کا آدھا سبق پڑھ چکے ہیں، اب اس کے بعد میں 5ویں حکایت کا لاسٹ یہاں سے بیان ہو رہا ہے۔ تو اس حکایت کا حاصل کلام آپ کو اوپر بیان کر دیا گیا کہ اس حکایت کا حاصل کلام یہ ہے کہ بادشاہ کو چاہیے کہ بادشاہ ہر شکایت کو درست نہ سمجھے، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، اہلکار ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان کی خوبیاں ہی شکایت پر ابھارتی ہیں، یعنی کہ کبھی کبھی ان کی خوبی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہی خوبی برائی کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ تو ہر شکایت کو صحیح نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور غور و فکر کے بعد میں تحقیق کرنا چاہیے۔ جو بات تحقیق سے ہوگی وہی بات بہتر رہے گی، تو وہی یہاں اس حکایت میں بیان کر رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیے سبق۔ مصرع، مصرے کے معنی آتے ہیں ٹکڑا، مصرع ہے، مصرے کے معنی آتے ہیں شعر کا آدھا حصہ، کواڑ کا ایک پلہ، یعنی کواڑ کے 2 پلے ہوتے ہیں تو کواڑ کا ایک پلہ، اسی طریقے سے شعر کا ایک حصہ، یہ مصرے کے معنی آتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے عبارت میں، دشمن چے کند چوں مہرباں باشد دوست۔ ترجمہ دیکھیے، دشمن مانے دشمن، چے مانے کیا، کند مانے کرے گا۔ یہ کند کردن مصدر سے ہے، اور یہ کند فعل مضارع ہے جو کہ مستقبل کا معنی یہاں دے رہا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں مضارع حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیا کرتا ہے، دونوں کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر یہ مستقبل کا معنی دے رہا ہے، کند کرے گا۔ دشمن مانے دشمن، چے مانے کیا، کند مانے کرے گا۔ چوں کا معنی ہے یہاں پر جب، اور مہربان کا معنی مہربان مشفق، مہربان مشفق۔ باشد مانے ہو، دوست مانے دوست۔ ترجمہ لگاؤ پورے مصرے کا، دشمن چے کند چوں مہرباں باشد دوست، دشمن کیا کرے گا جب مہربان دوست ہو، یا اس طریقے سے ترجمہ لگا لو کہ جب دوست مہربان ہو تو دشمن کیا کرے گا، کچھ نہیں کر سکتا۔ دوست اگر ساتھ دے گا تو دشمن کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آگے دیکھیے، ملک پرسید کے موجب خصمی ایشاں، ملک مانے آپ جانتے ہی ہیں بادشاہ، پرسید یہ پرسیدن مصدر سے ہے، پوچھنے کے معنی میں ہے، اور پرسید یہ ماضی مطلق ہے، پرسیدن پوچھنا، اور پرسید اس نے پوچھا، کس نے پوچھا، بادشاہ نے پوچھا۔ موجب کا معنی آتا ہے سبب، اور خصمی کا معنی آتا ہے دشمنی۔ موجب خصمی دشمنی کا سبب۔ ایشاں وہ ان، ایشاں آپ جانتے ہیں یہ اس میں اشارہ ہے، تو ترجمہ دیکھیے، ملک پرسید کے موجب خصمی ایشاں، بادشاہ نے پوچھا کہ تجھ سے ان کی دشمنی کا سبب کیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، معلوم کیا کہ ان کی دشمنی کا سبب کیا ہے تجھ سے کیسے، آگے دیکھو، در حق تو چیست، در مانے میں، در مانے میں، حق مانے حق، تو مانے تو، چیست مانے کیا، چی مانے کیا، چھ مانے کیا، اور است مانے ہے، یہ چے است ہے، چے است کیا ہے، ٹھیک، یہ کہہ رہے ہیں در حق تو تیرے حق میں، چیست کیا ہے۔ اب دیکھو ترجمہ، ملک پرسید کے موجب خصمی ایشاں در حق تو چیست، بادشاہ نے پوچھا کہ ان کی دشمنی کا سبب تیرے حق میں کیا ہے، تو گفت، اس نے کہا، کیا کہا، در سایہ دولت خداوندی، در مانے میں، سایہ مانے سایہ، اور دولت خداوندی یہ بادشاہی حکومت، دولت خداوندی کا معنی ہے بادشاہی حکومت۔ اس کے بعد داما ملک ہو، تو اس کے معنی آتے ہیں اس کی بادشاہی ہمیشہ رہے، اس کی بادشاہی، داما ملک ہو، اس کی بادشاہی ہمیشہ رہے۔
دیکھیے اب ترجمہ، در سایہ دولت خداوندی، در معنی میں، سایہ معنی سایہ، یا زیر سایہ بھی ترجمہ لگ سکتا ہے اس کا، زیر سایہ کیا ہے؟ دیکھیے دولت خداوندی، بادشاہی حکومت، بادشاہی حکومت کے زیر سایہ اس کی حکومت ہمیشہ رہے، یا اس کی بادشاہی، اس کی حکومت زیر سایہ ہمیشہ رہے۔ ہم گناہ را راضی کردم، ہم گناہ تمام کو، سب کو، رامانے کو، ہم گناہ تمام کو، راضی کردم میں نے راضی کر لیا، راضی کیا، راضی کردم میں نے راضی کیا۔ تو کردم یہ ہے، اس کا بھی جانتے ہی ہوں گے آپ، یہ ماضی مطلق ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ دیکھیے ہم گناہ را راضی کردم، میں نے تمام کو راضی کر لیا، مگر حسودان، حاسدین کے علاوہ، مگر مانے علاوہ، یہاں ترجمہ لگ رہا ہے تو مگر بھی لگا سکتے ہیں۔ میں نے تمام کو راضی کر لیا مگر حاسدین، حسودان یہ جمع ہے، حسودان یہ جمع ہے حسد کی، اور حسد یہ حاسد کی جمع ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں بغض، عداوت، دشمنی، آپ جانتے ہی ہیں سب۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمام کو راضی کر لیا حاسدین کے سوا، یعنی کہ بغض رکھنے والوں کے، حسد کرنے والوں کے سوا، کہ راضی نمی شوند کے وہ راضی نہیں ہوئے۔ کیوں راضی نہیں ہوئے؟ نمی شوند نہیں ہوئے، اللہ بزوال نعمت من و دولت و اقبال خداوندی باقی بات۔ اب دیکھیے ترجمہ، حاسدین کے علاوہ کہ راضی نمی شوند کہ وہ راضی نہیں ہوئے، اللہ مگر، بزوال نعمت من میری نعمتوں کے زوال سے، و دولت اقبال خداوندی اور و دولت اقبال خداوندی باقی بات، یہ کہہ رہے ہیں بادشاہی حکومت اور ارجمندی ہمیشہ باقی رہے۔ دولت خدا، دولت و اقبال خداوندی، اقبال خداوندی، بادشاہی حکومت اور ارجمندی ہمیشہ باقی رہے۔ اب دیکھیے مفہومی ترجمہ جو سمجھ میں آ جائے، دامہ ملکہ سے دیکھو، دامہ ملکہ اس کی بادشاہی ہمیشہ رہے، ہم گناہ را راضی کردم میں نے تمام کو راضی کر لیا، حاسد مگر حاسدیوں کے سوا، کہ راضی نمی شوند وہ راضی نہیں ہوئے، کیوں؟ اللہ مگر، یہ ترجمہ لگے گا وہ راضی ہوں گے، بزوال نعمت من میری نعمتوں کے زوال سے، میری نعمتوں کے ختم ہو جانے سے ہی راضی ہوں گے، وہ ایسے راضی نہیں ہوں گے میں ان کی بھی کتنی بھی کچھ کروں۔ وہ دولت و اقبال خداوندی باقی بعد، بادشاہی حکومت و ارجمندی ہمیشہ باقی رہے، یہ اس کا ترجمہ۔ اب یہاں سے قطع، قطع کا معنی آپ جانتے ہیں ٹکڑا، حصہ، کسی چیز کو حصہ کٹا ہوا، تو یہاں پر ٹکڑا۔ اب ترجمہ دیکھیے، توانم ای کے، توانم ای کے، تو توانم یہ توانستن مصدر سے ہے، میں کر سکتا ہوں، توانم میں کر سکتا ہوں، ای کے ہے، یہ ای الگ ہے اور کے الگ ہے، توانم ای کے، ای مانے یہ، میں یہ کر سکتا ہوں کہ نیا زارم اندرونے کسے، نیا زارم میں نہ ستاؤں، اندرون مانے دل، کسے مانے کسی شخص کے، میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں کسی شخص کے دل کو نہ ستاؤں، نیا زارم میں نہیں ستاؤں، اندرون کسے کسی شخص کو، میں یہ کر سکتا ہوں، حسود راچے کنم، حاسدوں کا میں کیا کروں، جو حسد کرنے والے ہیں ان کا میں کیا کروں، کیوں؟ کوز خود برنج درست، کیونکہ وہ تو خود بخود رنج میں ہیں، ان کے دل نہیں ستا رہا، کوئی پریشانی نہیں دے رہا، تکلیف نہیں دے رہا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رنج میں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ میں کسی شخص کے دل کو نہ ستاؤں، مگر حاسدوں کا میں کیا کروں کہ حاسد تو خود ہی خود رنج میں ہیں، بمیر تابرہی اے حسود کے این رنجیست، کی نہیں کہ این رنجیست، کہ از مشقت او جز
बमर्ग न तवा रस्त। तर्जमा देखो, बमीर तू मर जा, कह रहे हैं। ता माने ताके, बरही तू रिहाई पाले, छुटकारा पाले। ए हुसूद ए हासिद, आप कह रहे हैं ए हासिद तू मर जा ताकि तू छुटकारा पाले। किससे? कि तेरी रंजिश से, कि रंजिश, कि तेरी रंजिश तो ऐसी है, कैसी? कि अज़ मुशक्क़त ऊ जुज़ बमर्ग, कि उसकी परेशानी से, मुशक्क़त से, मुशक्क़त माने मुशक्क़त परेशानी, कि उसकी परेशानी से मौत के सिवा नातवा रस्त कोई छुटकारा नहीं है। तेरी परेशानी, तेरी दिक्कत तो वैसी है कि उसकी, तेरा रंज तो ऐसा है कि उसकी परेशानी से, उसकी मुशक्क़त से मौत के सिवा कोई छुटकारा, कोई चारा ही नहीं है। तो तुझे चाहिए कि तू मर जा तो तेरा हसद खत्म हो जाएगा, वरना तो तेरे अंदर हसद बाकी ही रहेगा। अब आगे देखिए, आगे कह रहे हैं, ये देखिए, शोर बख्ता, फिर कता कह रहे हैं। कते का माना मैंने बता दिया है। शोर बख्ता ब आरज़ू ख़ाहंद मुक़बला अज़ ज़वाल नेमतो जा। शोर बख्ता का माना है, देखिए, बदनसीब लोग, बदबख्त लोग। आरज़ू का माना आरज़ू, तमन्ना। ख़ाहंद चाहना। मुक़बला ये साहिबान इक़बाल, खुश नसीब लोगों को कहते हैं। रमाने को ज़वाल नेमतो जा, नेमत का माना नेमत, जा माने मर्तबा। नेमतो जा, नेमतो मर्तबा। ठीक, देखो, शोर बख्ता बदनसीब लोग, बदबख्त लोग, आरज़ू से चाहते हैं, तमन्ना करते हैं, आरज़ू से चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मुक़बला के खुश नसीब लोगों के मर्तबे और नेमत का ज़वाल। मुक़बला खुश नसीब लोग, साहिबान इक़बाल लोग, खुश नसीब लोग, रवाने को खुश नसीब लोगों का अज़ ज़वाल नेमतो जा, नेमतो मर्तबे का ज़वाल। बदबख्त लोग, खुश नसीब लोगों की नेमतो मर्तबत का ज़वाल चाहते हैं। आगे देखिए, गर नबीनद बरोज़ शपरा चश्म। गर नबीनद, गर माने अगर, ना माने ने, ना माने नहीं, बीनद माने ये देखना, बीनद तू देखे। गर नबीनद अगर तू ना देखे, बरोज़, रोज़ का माना दिन, बामाने में, बरोज़ दिन में, अगर तू दिन में ना देखे, शिप्रा चश्म, शिप्रा चश्म, शिप्रा चश्म, ये किसके माने आते हैं? चिमगाडर की आँख, चिमगाडर जैसी आँख वाला, चश्म के माने। अगर तू चिमगाडर जैसी आँख वाला दिन में ना देखे, चश्मा आफ़ताब राचे गुनाह। चश्मा आफ़ताब, चश्मे के माने है यहाँ पर टिकिया, यानी आफ़ताब की टिकिया का क्या गुनाह? चे गुनाह, क्या गुनाह, क्या कसूर। अगर तू दिन में चिमगाडर जैसी आँख ना देखे तो इसमें आफ़ताब की टिकिया का क्या कसूर। रास्त ख्वाही हज़ार चश्मे चुना, कोर बेहतर के आफ़ताब सियाह। रास्त माने सच, आप जानते हैं इसका तर्जुमा। रास्त का माना सच, ख्वाही तू चाहे, हज़ार माने हज़ार, चश्म माने आँख, चुना माने इस तरह, कोर माने अंधा, कोर माने अंधा, आफ़ताब सिया आफ़ताब। तो देखिए वो कह रहे हैं, रास्त ख्वाही, तू अगर सच कहलाना चाहता है, या तू सच चाहता है, तू सच चाहता है या तू सच कहलाना चाहता है। हज़ार चश्म चुना, तो हज़ार आँखें इस तरह अंधी करना बेहतर है। इस तरह की हज़ार आँखें अंधी बेहतर हैं कि आफ़ताब सियाह के, आफ़ताब के सियाह होने से, आफ़ताब के सियाह होने से बेहतर है इस तरह की अंधी आँख, इस तरह की हज़ार आँखें अंधी हो जाएं। ये इन्होंने तर्जुमा किया। एक बार और देखिए, रास्त ख्वाही हज़ार चश्म चुना,
اگر تو سچ کہلوانا چاہتا ہے تو ایسی ہزار آنکھوں کا اندھا ہو جانا، ہزار مانے ہزار، چشم مانے چشم، چنا ایسی، اس طرح، تو اس طرح ہزار آنکھوں کا کور اندھا ہو جانا بہتر کہ آفتاب سیاہ، آفتاب کے سیاہ ہونے سے بہتر ہے۔ کور مانے اندھا ہو جانا، بہتر مانے بہتر، آفتاب سیاہ، آفتاب کے سیاہ ہونے سے بہتر ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا میں جانتا ہوں، اور اگر جو کچھ سمجھنے سے یا جو کچھ لفظ کا ترجمہ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ بہرکیف یہاں تک حکایت نمبر 5 مکمل ہو گئی ہے۔ اب انشاءاللہ یہاں سے حکایت نمبر 6 شروع ہوگی، جو کہ اگلے سبق میں پڑھائی جائے گی۔